الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عورت اور مرد کی نماز کا فرق دیکھیں، بعض لوگوں نے یہ فرق بنایا ہوا ہے، لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے کہ عورت کی نماز جیسے مرد کی نماز ہے، عورت کی بھی ویسے ہے۔ اگر کوئی الگ سے کوئی دلیل آ جائے کسی بات پہ تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح کیا عورت امامت کر سکتی ہے؟ امامت عورت مردوں کی بالکل نہیں کر سکتی، مردوں کی امامت عورت نہیں کر سکتی۔ دوسرا یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ عورت اور نماز میں، عورت کی نماز اور مرد کی نماز میں فرق کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جس طرح مرد کی نماز ہے اسی طرح عورت کی نماز ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کہیں پہ آ جائے جی عورت کا یہاں پہ نماز پڑھنا افضل ہے، مرد کا یہاں افضل ہے، جیسے عورت کے لیے افضل نماز ہے مسجد سے گھر پہ، تو یہ ایک الگ مسئلہ آ گیا۔ اور عورت کا سطر اس طرح ڈھانپا ہونا چاہیے، پاؤں ڈھانپے ہونے چاہیے، یہ ڈھکنا، بالوں کو ڈھکنا، یہ ایک خاص کوئی شکلیں عورتوں کے حساب سے پردے کو لے کے مسئلہ ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ دونوں کا ایک جیسا ہی ہے، مرد اور عورت کا دونوں ایک جیسا ہی ہے۔ الگ الگ بعض لوگ فرق کرتے ہیں، سجدہ عورت اس طرح کرے، رکوع اس طرح کرے، اس طرح تشہد میں بیٹھے، کوئی خاص کیفیت لوگ بعض بیان کرتے ہیں، لیکن نہیں، سیم مردوں کی طرح معاملہ ہے۔ اسی طرح نماز کے بعد اذکار کریں، فرض نماز کے بعد عورتوں کو چاہیے کہ وہ اذکار کریں۔ اذکار کا مسئلہ اسی طرح ہی ہے جیسے کوئی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نماز کے بعد اذکار اسی طرح ہی ہے جیسے سونار سونے کی کوئی چیز بنانے کے بعد اسے پالش کرتا ہے۔ تو یہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد عورتوں کو چاہیے وہ اذکار کریں، دعا نہیں۔ بعض تو مرد اسلام پھیر کے نماز سے نکل کے فوراً ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ فرض نماز کی بات کر رہے ہیں کہ فرض نماز جب آپ رکھتے پڑھیں تو اس کے بعد جو اذکار ہیں، آیت الکرسی ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور بھی جو 10 دفعہ چیزیں ثابت ہیں، وہ سارے اذکار کریں۔ فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، ایک ہوتا ہے صبح شام کے اذکار، ایک نمازوں کے بعد کے اذکار، تو وہ دیکھ لیں کون سے ہیں، وہ اہتمام کریں اٹھنے سے پہلے اسی جگہ پہ بیٹھ کے۔ ویسے بندہ اسی جگہ پہ بیٹھا رہے، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے جب تک وضو نہ ٹوٹ جائے، تو یہ اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ نمازوں کے بعد ذکر کو ہمیں لازم کرنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس میں ایک اور بات جو ہم نے کی، مرد اور عورت کی نماز یکساں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کا فرق کرتے ہیں اور یہ مشکل میں ڈالتے ہیں لوگوں کو، کوئی اس کا کوئی الگ الگ طریقہ نہیں ہے، طریقہ دونوں کا سیم ہے۔ اور ایک اس میں آخر میں جو بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ فرض نماز کے بعد ہمیں خصوصی جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا اگر کسی نے کرنی ہے تو وہ 5 منٹ بعد کر لے، دعا کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے، لیکن جو چیز، جو ذکر، جو عمل جس جگہ ملتا ہو، ثابت ہو، افضل ہو، ہمیں اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد اذکار ہے، اذکار کریں۔ بعض لوگ اجتماعی دعا شروع کر دیتے ہیں، مسجد میں اکثر دیکھتے ہیں نماز ہوتی ہے جی کریں دعا، بعض لوگ اجتماعی شکل میں کر رہے ہیں جو بالکل ثابت نہیں ہے، بعض لوگ اپنے کر رہے ہیں اسی ٹائم اسی موقع پہ۔ نہیں، آپ 10 منٹ 5 منٹ عورتیں مرد اپنا اذکار کر لیں، اس کے بعد سنت پڑھنی ہے سنت پڑھیں، 5 منٹ بعد اگر آپ نے دعائیں کرنی ہے اس کے بعد دعائیں کریں، اور فوراً اٹھ کے نہ چلے جائیں، بیٹھیں تھوڑی دیر بیٹھیں اور ذکر کریں پھر جائیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ باقی انشاءاللہ آگے بھی ہم کچھ مسائل دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔